میاں جاوید لطیف صاحب ایک بریفلی ایک کمنٹ تو کریں نا، یہ جو کیئر ٹیکر کیبنٹ آئی ہے کمپیٹنٹ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات کو سنبھال لیں گے؟ مختصر وقت ہے ان کے پاس لیکن پھر بھی ریسپانسبلٹیز بہت بڑی ہیں۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ریسپانسبلٹی کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پچھلا جو 15 ماہ کی حکومت تھی اس کو بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا اور لوگوں نے اپنی مقبولیت گنوا کے ملک کو سنبھالنے کی کوشش کی، کیونکہ پچھلے 3-4 سالوں میں جتنا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ اب جو یہ نگران سیٹ اپ کی آپ بات کر رہے ہیں تو یقیناً پچھلے ادوار میں جو نگران سیٹ اپ آئے شاید ان کو اتنا بڑے چیلنجز کا سامنا نہیں ہوا کرتا تھا، خاص طور پر مالیاتی اداروں کے حوالے سے۔ تو اس کو چیلنجز کا سامنا تو بڑا ہے، اور اس طرح کی کیبنٹ بھی ایک ذمہ دار لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، جو بھی قلمدان جس کو دیا گیا اس حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ کریڈیبل لوگ ہیں، سابقہ نگران سیٹ اپ کی نسبت زیادہ تجربہ کار لوگ ہیں سابقہ نگران سیٹ اپ کی نسبت۔ تو انشاءاللہ لیکن یہ توقع قوم کو بھی ہے اور ہمیں بھی ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے یہ الیکشن ہو جانے چاہیے تاکہ قوم کا اعتماد بحال ہو اور قومی مفاد میں بڑے فیصلے کیے جا سکیں۔ بالکل میاں صاحب آپ نے صحیح فرمایا، لیکن راجہ ریاض صاحب نے ایک بات کر دی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنی اس میں صداقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی 5 اگست سے پہلے، یعنی کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس سے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا تھا کہ فروری میں انتخابات ہوں گے، گیو اینڈ ٹیک 17 فروری انہوں نے ڈیٹ دی کہ ہفتہ آگے یا ہفتہ پیچھے اس سے ہو سکتی ہے، تو وہ 90 ڈیز کی حد سے تو یقیناً کراس کر گئے ہیں۔ تو اگر یہ طے تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی یقیناً پھر ان بڑوں کی مشاورت میں شامل ہوگی جس میں انہوں نے اشارہ دیا۔ تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر کیوں اس وقت پیپلز پارٹی، جس طرح رضا ربانی صاحب نے تو خط بھی لکھ دیا اور پریس ریلیز جاری کر دی کہ جی یہ بہت بڑی آئین کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوگی، اور وہ ویسے نارملی ہمیشہ آنسو بہا دیتے ہوتے ہیں آئین کے معاملے پر، جمہوریت کے معاملے پر، لیکن اگر پیپلز پارٹی کو یہ معلوم تھا کہ فروری میں انتخابات ہوں گے تو ابھی یہ شور ہوگا کس چیز کا؟ نہیں دیکھیں، میں تو بڑا کلیئر ہوں بطور ایک سیاسی کارکن کے کہ وقت مقررہ پر انتخابات خاص طور پر ان حالات میں ہونے چاہیے۔ جتنی دیر ہوگی ریاست کو نقصان پہنچے گا، جتنی دیر ہوگی قوم کا اعتماد ٹوٹے گا۔ اعتماد بحال کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک آپ راجہ ریاض صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ تو انہی سے پوچھا جا سکتا ہے یا وہ بہتر بتا سکتے ہیں، مگر میرے نزدیک CCI کی جو میٹنگ ہے وہ تمام سٹیک ہولڈر نے بیٹھ کے فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے مسلم لیگ بات کرتی تھی یا قومی حکومت میں دیگر جماعتیں وقت مقررہ پر انتخابات کی ڈیمانڈ کرتی تھی، تو وہ یقیناً اس وجہ سے کرتی تھیں کہ وہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اب آ جائیں۔ جو آخری وقت پہ فیصلہ کیا گیا کہ نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں ہوں اور اس کے بعد الیکشن ہوں، تو اگر قومی حکومت میں بہت سی جماعتیں جو کہ شامل تھیں ان میں کچھ جماعتیں اگر ڈیمانڈ کریں، تحفظات اپنے کا اظہار کریں، شکایت کریں ایک پرائم منسٹر سے اس وقت کے جو یقیناً مسلم لیگ سے جن کا تعلق تھا، تو اس کو ڈریس کرنا بھی وقت کے پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے قومی حکومت میں۔ تو ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے CCI کی میٹنگ بلائی گئی، اس میں فیصلہ کنسنسس سے ہوا کہ نئی مردم شماری کے مطابق جو ہے حلقہ بندیاں اور اس کے بعد الیکشن ہو۔ اب راجہ ریاض صاحب اس سے پہلے کوئی بات کرتے ہیں، بعد میں کرتے ہیں بات، تو میرے نزدیک CCI کی میٹنگ سے بڑا کوئی فورم نہیں ہے اور اس سے بڑا کوئی قد نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ کن بڑوں کی بات کرتے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔
صحیح، اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ یقیناً چاہتی تو یہی تھی کہ آئین کے مطابق 90 دنوں میں انتخابات ہوں، لیکن کیونکہ یہ ڈی لمیٹیشن اور بہت سی جماعتوں کا جو آپ کے ساتھ تھے ان کے تحفظات تھے اور ان کو بھی دور کرنا تھا، تو اس لیے گیو اینڈ ٹیک آپ لوگ تیار تھے اس چیز کے لیے کہ شاید تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، 90 دن سے تھوڑے سے دن آگے جا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب معمولی سی تاخیر ہے، یہ غیر معمولی تاخیر نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ جو نئی مردم شماری کے مطابق نئی حلقہ بندیاں ہیں، یہ بھی قانون کی ضرورت ہے، صحیح، یہ بھی آئینی ضرورت ہے۔ اب آ جائیں، الیکشن کمیشن آزاد ہے، نہ تو قومی حکومت اس کو پابند کر سکتی ہے یا نہ یہ نگران سیٹ اپ پابند کر سکتا ہے کہ آپ 55 دن کے بعد الیکشن کروا دیں یا 65 دن کے بعد کروائیں یا 105 دن بعد الیکشن ہو جائیں۔ اب جو قانونی مجبوری ہے کہ نئی حلقہ بندیاں کتنے ٹائم میں ہوں گی اور اس ٹائم کے بعد آپ کتنی دیر میں چیلنج کر سکتے ہیں اور حتمی آپ لسٹ حلقہ بندیوں کی کب لگا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کب الیکشن ڈیٹ دے سکتے ہیں، یہ سارا اختیار جو ہے یہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ تو میں آج جو سن رہا تھا، یقیناً آپ نے بھی سنا دیکھا ہوگا کہ جو نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے آج چیف الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا اور انہوں نے شیڈول دیا، یہ ایک اچھا سائن ہے کہ جو ایک ہیجانی کیفیت تھی، جو کنفیوژن تھی الیکشن کے حوالے سے پیدا ہوئی اس میں کچھ کمی آئے گی، اور مکمل کمی اس وقت آئے گی جب ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی کہ فلاں ڈیٹ کو الیکشن ہوں گے، بالکل، اور وہ جلد ہونی چاہیے۔ بالکل جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جی 14 دسمبر تک معاملات جو ہے مکمل کر لیے جائیں گے، فائنل پبلیکیشن بھی ہو چکی ہوگی ڈی لیمیٹیشن کی، اس کے بعد عدالتوں میں معاملات چلیں گے، لیکن اس کے بعد وہ تاریخ اناؤنس کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے میاں جاوید لطیف صاحب، اب ایک معاملہ جو بڑا وہ بھی کنفیوژن پیدا کر رہا ہے کہ آپ 12 مرتبہ کچھ تاریخیں دیتے رہے، کچھ وقت متعین بتاتے رہے ہمیں کہ جی اس وقت تک میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے، اور پھر ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ انتخابات تب ہوں گے جب میاں نواز شریف صاحب واپس پاکستان آ جائیں گے، لیول پلینگ فیلڈ ان کو مل جائے گی۔ اب جو ہے دو وزراء نے باتیں کی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی کسی قسم کی اب کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو مطلب رسک کہا گیا، جو خواجہ آصف صاحب نے کہ زیرو رسک ہوگا تو تب مطلب میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کا ہے کہ اب رسک فیکٹر کوئی نہیں ہے، کچھ گارنٹیز بھی مل چکی ہوئی ہیں اور میاں نواز شریف صاحب جلدی واپس آ جائیں گے۔ پھر دوبارہ ہم یہ سنتے ہیں کہ جی نہیں، سپٹمبر کے مطلب 16-17 ستمبر کے بعد آئیں گے۔ اب کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات آپ میرے سے منسوب کر کے کہہ رہے ہیں، میں نے اس وقت بھی جو ڈیٹ دی تھی یا جو کہا تھا وہ بالکل درست کہا تھا، یہی ہمارا فیصلہ تھا، اور انہی تاریخوں میں ہم واپس میاں صاحب آ رہے تھے۔ اب دیکھیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کے بھائی کی حکومت تھی اور اس میں نواز شریف صاحب واپس نہ آ سکے، تو پھر آپ اس سے اندازہ کریں نا کہ 2021 دسمبر کو جب میں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، تو اس وقت جو پرائم منسٹر تھا اس نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا اور اس میں کہا کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے ہیوی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے اور اس کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ آج تک مجھے یہ تو نہیں کسی نے بتایا کہ ہیوی انویسٹمنٹ کہاں کرنی تھی اور راستہ کون ہموار کر رہا تھا۔ ہاں، میں یہ ضرور کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ ان کے راستے میں پھر رکاوٹیں حائل کی گئیں، انہی لوگوں نے کی مل کے، جو نواز شریف کو پاکستان کو ناقابل تسخیر دفاع کو بنانے کی سزا بھی دینے والے تھے، اور 2017 میں سزا دلوانے والے اور دینے والے، اناؤنس کرنے والے تھے، وہ سب مل کے پھر انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کیں۔ اور پھر جو میں کہتا رہا 15 ماہ پہلے بھی کہ حکومت ہماری ضرور ہے، مگر سہولت کاری آج بھی پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے نیازی گروپ کا، اس کو میسر ہے۔ تو پھر 9-10 مئی کو آپ نے دیکھا
کہ سہولت کاری جب خود احتسابی اس ادارے نے کی تو بہت سے چہرے بے نقاب ہوئے جو سہولت کاری کر رہے تھے. آج اگر دوسرے ادارے میں بیٹھے لوگ احتسابی اس ادارے کی بھی کر لیں تو چند انتہائی معزز لوگ سامنے آئیں گے جو سہولت کاری دے رہے ہیں. تو نواز شریف مخالفت میں کسی کی محبت میں مبتلا ہونا یہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کا کام نہیں ہوتا. کسی کو پسند ناپسند کرنا یہ ہر ایک کا اختیار ہے، مگر اپنی چیئر کو، اپنے اختیار کو، قانون کو کسی کے حق میں یا کسی کی مخالفت میں استعمال کرنا یہ آئین، قانون یا اخلاق یا ریاست اجازت نہیں دیتی، مگر ہو رہا ہے یہاں.